ہائی گائز، کیسے ہیں آپ کی محبتوں اور نیک تمناؤں کا بہت بہت شکریہ. میرا چینل سبسکرائب کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اقبال ڈے آج پورے پاکستان میں قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا. فیڈرل گورنمنٹ نے آج اقبال ڈے کے طور پر نیشنل ہالیڈے ڈکلیئر کی، جس کے نتیجے میں تمام اسکول، کالجز اور تمام وفاقی اور صوبائی ڈپارٹمنٹ آف رہے. ڈاکٹر علامہ اقبال ایک عظیم شخصیت، جو کہ ایسی شخصیت جو صدیوں بعد شاید اس دنیا میں آتی ہے، اور صدی میں شاید ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے جو کہ ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہوتی ہے. مدبر پاکستان، مصور پاکستان، مفکر پاکستان، شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، جس کو دشمنوں نے بھی ان کو سر کا خطاب دیا. وکالت، شعبہ وکالت سے کے ماہر اور ہمہ جہت شخصیت، جس کے آپ جتنی تعریفی کریں کم ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جس میں مطلب کوئی انسان ریسرچ کرتا ہے تو ایون کہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری، پی ایچ ڈیز میں ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے پیغام کے بارے میں، ان کی بکس کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں، ان کے فلسفے کے بارے میں، ان کے مفکر جو تھنکنگ ہے اس کے بارے میں ایک الگ الگ ٹاپکس ہیں، اور اس پہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں اور مطلب ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملتی ہے، پی ایچ ڈی. اتنا مطلب بڑی پرسنالٹی. ان کی بے شمار باتوں میں سے میں چند باتیں، کیونکہ ٹائم میرے پاس شارٹ ہے، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، تو اس مختصر سے ٹائم میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی چند باتیں میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا، جس نے اس ملک کا جو آج وجود ہے، اس کا جو تصور دیا ہے، اس میں خاص طور پر اس وقت جو ہماری امت مسلمہ تھی، اور خاص طور پر مسلمانان برصغیر پاک و ہند جس کیفیت میں تھے، تو یہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ضمیر کو جگایا، اور مسلمانوں کو ان کا جو ڈیو پلیس ہے، جو مقام ہے، اصل مقام، اس تک پہنچانے کے لیے انہوں نے جو جدوجہد کی، اس میں دو تین ان کے جو فلسفہ ہیں، ڈاکٹرائنز ہیں. اس میں ایک یہ جو ڈاکٹرائن آف خودی کے بارے میں جو انہوں نے نوجوانان مسلمان جو ہیں ان کو ایک بہت زبردست پیغام دیا ہے. جیسا کہ میں نے خود کہا، سٹارٹ میں کہا، جو شعر آپ کے سامنے سنایا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے. اب یہ تو چھوٹی بات نہیں ہے، خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. مطلب آپ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس قابل کر لے کہ تقدیر جو ہے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا فیت ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال نے بیسکلی یہ پیغام دینا چاہا کہ آپ تقدیر بھی مائنر چیز ہے، چھوٹی چیز ہے. آپ اس لیول پر اپنے آپ کو لے کر جائیں، اپنی قابلیت میں، اپنی تعلیم میں، اپنی ریسرچ میں، اور اصل جو مسلمانوں کا مقام ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں اور جاگیں. اور ایسے نہیں انہوں نے کہہ دیا لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا. تو پھر آگے چل کر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر.
اب دیکھیں نیل کا ساحل کدھر ہے اور تاب خاک کاشغر کدھر ہے. یہاں پر وحدت المسلمین کا جو کانسیپٹ دیا ہے کہ ہم صرف یک جان دو کالم ہیں، پوری امت مسلمہ ایک ہے. جو ڈاکٹر علامہ اقبال بیسکلی یہ جو میں نے دو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، ایک انہوں نے اپنی شاعری جو خودی ہے سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، مطلب ساتھ انہوں نے توحید اور یہ جو ایک حسین آمیزش جو بنائی ہے، ایک ایسا زبردست میسج دیا ہے، تو یہ مطلب سمجھنے والی بات ہے. اور ان کی ڈاکٹر علامہ اقبال کی تعلیمات، شاعری اور ان کے جو مدبرانہ باتیں ہیں وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اگر آپ کرنٹ سنیریو میں جو پاکستان کی اور خاص طور پر امت مسلمہ کی جو سچویشن ہے، تو جو ڈاکٹر علامہ اقبال نے ایک اس کو شاعری کی صورت میں، جیسے مطلب وہ جب یورپ کا وزٹ کر کے آئے اور وہ وہاں پر انہوں نے جو مسلمانوں کے حالات دیکھے، اور پھر وہاں پر جو اسپین میں گئے جب، اس کے بارے میں جو انہوں نے باتیں لکھی شاعری میں، تو وہ ایک اتحاد بین المسلمین کے قائل تھے ڈاکٹر علامہ اقبال. ان کی خواہش تھی کہ تمام مسلمان متحد ہو جائیں، اور پوری دنیا میں جس طریقے سے مسلمانوں کا ایک مقام تھا، اور جیسے ابھی انہوں نے وہ ان کا وہ شعر بڑا زبردست شعر ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو یہاں پر وہ ایک پیغام اور دینا چاہ رہے ہیں کہ مسجدیں مدرسے بنانا اصل کام نہیں ہے، اصل کام ہے کہ عملی طور پر آپ مسلمان بنیں. ایک تو یہ بات. پھر جو ٹو نیشن تھیوری، ڈاکٹر علامہ ہی واز مین ایکسپوننٹ آف ٹو نیشن تھیوری آف دس ڈاکٹرائن. وہ اس میں انہوں نے بڑی اس میں ڈیٹیل سے، چونکہ وہ جانتے تھے، ان کا عقل، فہم، شعور، تدبر آ گئی اس لیول پر تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر انگریز اس بر صغیر کو جب چھوڑ کر جائیں گے تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہاں پر ہندو قوم کے ساتھ، کیونکہ ہمارے ان کے بہت زیادہ کسٹمز میں ڈفرنس ہے، ریلیجیس میں ڈفرنس ہے، تمدن میں ڈفرنس ہے. تو ڈاکٹر علامہ اقبال وہاں پر وہ یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں. اور اس مختصر سے وقت میں ایک اور میں بات پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ان کا ایک شاہین کا کانسیپٹ تھا، جو نوجوانوں نے مسلمانوں کو وہ ایک شاہین سے سمبولیکلی انہوں نے بات کی، اور اس کے بارے میں انہوں نے بہت سارے تندیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اور بہت ساری اس طرح تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ، نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. مطلب آپ شعر ذرا آگے پیچھے ہو گیا، سوری، لیکن معاملہ بات وہی ہے. پھر آگے اس کو آگے مزید جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. یہ بیسکلی نوجوانوں کو انہوں نے جو سمبولیکلی شاہین کے ساتھ انہوں نے کمپیئر کیا، اور ان کو ایک وہ شاہین دیکھنا چاہ رہے تھے طالب علموں کو، اسٹوڈنٹس کو. وہ کیوں؟ مطلب وہ بیسکلی ان کی ساری شاعری کا جو کرکس ہے، اگر اس دور کا جب جدوجہد ہو رہی تھی کہ ہمیں پاکستان کی، تو اس دور میں جو مسلمان جو کہ تعلیم میں پیچھے تھے، معاشیات میں پیچھے تھے، کاروبار میں پیچھے تھے، مکینیکل انجینئرنگ میں پیچھے تھے، ہر معاملات میں چونکہ وہ بڑا استحصال ہو رہا تھا، اور انگریز نے بھی بڑا ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی، چونکہ انہوں نے جب ٹیک اوور کیا تھا
انہوں نے مسلمانوں سے خریدا تھا، تو وہ بھی انگریز بھی مسلمانوں کو اپنا ازلی دشمن سمجھتے تھے. دیٹس وائی انہوں نے مطلب وہ مسلمانوں کو ہر پوائنٹ سے ایکسپلائٹ کیا. اور پھر ان کا ایک دیکھیں اس وقت مسلمانوں کا ایک بڑی عیار اور مکار ہندو قوم کے ساتھ مقابلہ تھا، اور وہ بڑی اپنی عیاری اور مکاری کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا ٹو گو ان سب کانٹیننٹ. تو یہ ساری چیزیں ڈاکٹر علامہ اقبال سمجھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے. اسی وجہ سے انہوں نے یہ جو 2-3 میں نے ابھی آپ کو باتیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، 2 نیشن تھیوری کے بارے میں، اور جو فلسفہ خودی ہے، اور وہ جو شاہین کا کانسیپٹ سمبولیکلی ریلیٹ کرتے تھے، اور وہ اپنے نوجوانوں کو، مسلمان نوجوانوں کو شاہین کی طرح دیکھنا چاہتے تھے. یہ پیغام بیسیکلی دیا. پھر اس کے بعد جو وحدت المسلمین کا جو کانسیپٹ ہے، یہ ایک ان کا بڑا مطلب، اسی وجہ سے ان کو شاعر مشرق، شاعر پاکستان نہیں، شاعر مشرق کا ان کو خطاب ملا. آج بہت ساری بکس، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ نہ صرف پاکستان میں مقبول ہیں بلکہ ہندوستان میں بھی مقبول ہیں، بلکہ ایک بڑی ہمارے لیے پراؤڈ کی بات ہے کہ ایران جو ہے، کیونکہ وہ بہت ایکسپرٹ تھے پرشین میں، فارسی زبان ان کا بڑا اس میں وہ ٹھیک ٹھاک ایکسپرٹ تھے، سمجھتے تھے، بولتے تھے، اور بہت ساری شاعری. بلکہ یہاں تک کہ جو اقبالیات کے ماہر لوگ ہیں، ڈاکٹر علامہ اقبال کی شخصیت کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر علامہ اقبال کی آپ نے شاعری سمجھنی ہے تو اس کے لیے آپ کو فارسی زبان پر بھی عبور حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر علامہ اقبال کی شاعری میں بہت زیادہ فارسی کے الفاظ جو ہیں وہ اس کا استعمال ہے. تو بہرکیف یہ محسن پاکستان، عظیم شخصیت ڈاکٹر سر علامہ اقبال، مصور پاکستان، ان پر جتنی بات آپ کم کریں اتنا ہی آپ اتنا بول سکتے ہیں کہ شاید میں مطلب اس وقت آئی ایم ایبل ایون کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں 3-4 گھنٹے کی بات بھی کر لوں تو شاید پھر بھی میں ڈاکٹر علامہ اقبال کی پرسنالٹی پر صحیح پوری بات نہیں کر پاؤں گا. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی تقریر، کوئی مباحثہ ہوتا ہے کالجز میں، اسکولوں میں، تو اس میں کوئی تقریر کمپلیٹ اس وقت نہیں ہوتی جب آپ ڈاکٹر علامہ اقبال کی شاعری میں سے کوئی حصہ وہاں پر پریزنٹ نہیں کرتے. خیر، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خصوصی رحمتیں ان پر نازل فرمائے، اور بہت ہی زیادہ ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے. وہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے آج ہم جو بھی ہیں اس میں بہت ساری کنٹریبیوشن جو ہے ڈاکٹر سر علامہ اقبال کی ہے. تو آخر میں ایک ان کا میں تاریخی شعر پڑھ کر، میں جو کرکس ہے جو مجھے بہت پسند ہے، تو جو علامہ اقبال کا حضور سے پیار تھا، محبت تھی، عشق تھا، تو یہ شعر میں پڑھتے ہوئے اپنی بات کا اختتام کروں گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بہت شکریہ. میری بات اچھی لگے اس کو لائک کریں، سپریڈ کریں، ڈاکٹر علامہ اقبال سے اپنی محبت کا اظہار کریں، اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں. تھینک یو.